دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو یہاں پر یہودی قوم پہلے سے آباد تھی۔ یہاں ایک یہودی عورت نے ایک پراسرار بچے کو جنم دیا جس کا نام صاف ابن سیاد رکھا گیا۔ یہ بچہ پیدائشی طور پر کانا تھا۔ یہ بچہ مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا اور اپنی کچھ عادتوں اور شکل و صورت کی وجہ سے یہ لڑکا پورے مدینے اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر بہت مشہور ہونے لگا۔ اور وہ عادتیں یہ تھی کہ یہ لڑکا اپنے اوپر وحی آنے کے دعویٰ کرنے لگا اور عجیب و غریب اور پراسرار قسم کے چیزوں کو نہ صرف دیکھنے کا دعویٰ کرتا بلکہ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتایا کرتا۔ اس کی ماں پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال ان کے سامنے بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ایک بار آ کر اس کو دیکھ لے۔ ایک دن آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اس کے گھر پہنچے۔ یہ لڑکا انصار مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ ایک جگہ پر کھیل رہا تھا۔ یہ ابھی تک جوان نہیں ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام اس کے قریب پہنچے اور اپنے ہاتھ سے اس کے کمر پر ضرب لگا کر فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے یہ سنا تو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا، تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے جواب دیا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس یعنی شیطان کا عرش ہے۔ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے چھپانے والی چیز چھپائی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے اندر ایک بات سوچی تھی کہ دیکھ سکے کہ کیا یہ شخص بتاتا ہے یا نہیں۔ اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے لیے چھپائی تھی وہ تھی سورۃ دخان کی 10ویں آیت۔ ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کہا کہ وہ پوشیدہ بات جو آپ کے دل کے اندر ہے وہ دخ ہے، یعنی سورۃ دخان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمایا کہ دور ہٹ، تو اپنے اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورتحال دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اس کا گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، اگر یہ ابن سیاد وہی دجال ہے جس کی آمد کا ذکر آخری زمانے میں ہوگا تو پھر تم اسے قتل نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس کے قتل کرنا صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور اگر یہ وہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ ابن سیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بہت بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا۔ اس کے حالات کیونکہ اس وقت کے لوگوں سے بالکل الگ تھے اور اسی بنا پر صحابہ کرام کے درمیان ان کی حیثیت کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں پر ابن سیاد موجود تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے انصاری صحابی حضرت ابی بن کعب بھی موجود تھے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اس کی باتیں سننا چاہتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے اور کس سے باتیں کرتا ہے۔ ابن سیاد ایک چادر کے اندر لپٹا کچھ پڑھ رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اسی دوران اچانک سے ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ ابن سیاد، یہ محمد ہے، یعنی محمد ہمارے پاس تشریف لائے ہے۔ یہ سن کر ابن سیاد کڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں ایسا نہ کرتی تو آج اس کی حقیقت مجھ پر واضح ہو جاتی کہ کیا یہ واقعی دجال ہے یا پھر کوئی جادوگر۔ مدینے کے لوگ تو اسے شیطانی جادوگر ہی کہا کرتے تھے، مگر اللہ کے رسول نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے اس بارے میں کوئی وحی نازل نہیں کی گئی تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق یزید بن معاویہ کے دور تک مدینے میں زندہ رہا، پھر اس کے بعد اچانک سے غائب ہوا کہ اس کا کوئی نشان تک نہیں ملا، جبکہ بعض تاریخ دانوں کے مطابق وہ مسلمان تھا، اس نے حج کیا، جہاد بھی کیا اور مدینے میں اس کی موت ہوئی
جہاں پر اس کا جنازہ بھی پڑھایا گیا۔ وہ ایک جادوگر ضرور تھا اور شیطانوں سے رابطے میں تھا، مگر اسلام لانے کے بعد اس نے یہ سب چھوڑ دیا، مگر آج تک اس کی حیثیت اسلامی تاریخ کے اندر ایک پراسرار کردار کی ہے کہ اللہ کے رسول نے اور خود اللہ کی ذات نے انسانوں سے اس کی حقیقت چھپانے میں ہی کوئی مصلحت رکھی ہوئی ہوگی۔